السلام علیکم اینڈ ہیلو ویورز. میں محمد جعفر کیمسٹری گریڈ 9 چیپٹر 1 کے لیکچر نمبر 3 یا ویڈیو نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. چیپٹر نمبر 1 جس طرح آپ جانتے ہیں اس کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کیمسٹری، اور اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے برانچز آف کیمسٹری. آج ہم کچھ بیسک ڈیفینیشنز کے اوپر بات کریں گے. کیمسٹری کے کچھ بیسک ڈیفینیشنز کے اوپر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلی جو ڈیفینیشن فنڈامنٹل آف کیمسٹری میں ہم آج پڑھیں گے وہ ہے میٹر. اس سے پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے اس کے اوپر. اینی تھنگ دیٹ آکوپائی اسپیس اینڈ ہیز ماس، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میٹر. تو ہمارے ارد گرد میٹیریل چیزیں موجود ہیں، یہ اس پہ ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں. پھر دوسری ڈیفینیشن آج جو ہم پڑھیں گے، دوسری بیسک ڈیفینیشن، سبسٹانس دا ٹائپ آف میٹر دیٹ ہیز ڈیفینٹ پراپرٹیز اینڈ کمپوزیشن. تو اس قسم کی اس ٹائپس آف میٹرز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم سبسٹانسز کہتے ہیں. سبسٹانس از اے ٹائپ آف میٹر دیٹ ہیز اے ڈیفینٹ پراپرٹیز اینڈ ڈیفینٹ کمپوزیشن. اور سمپل الفاظ میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیورسٹ فارم آف میٹر از that is matter. Any material in its purest form is known as substance. For example, pure water. کہ ہم بالکل پیور واٹر لیں، پیور واٹر ہو اور اس میں اور کوئی چیز ڈیزالو نہ ہو، تو وہ سبسٹانس کی ایک مثال ہے. اسی طرح پیور گولڈ، پیور آکسیجن، پیور گلوکوز اینڈ پیور کاپر، آل آف دیز آر ایگزامپلز آف سبسٹانس. تو سبسٹانس کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا کہ سبسٹانس اس مادے کو ہم کہتے ہیں جس کی ڈیفینٹ کمپوزیشن ہو اور ڈیفینٹ پراپرٹیز ہوں. تو مثال کے طور پر ہم لے رہے ہیں پانی کو لیں، واٹر کو ہم ایز این ایگزامپل اگر اسٹڈی کریں تو دیکھیں واٹر کی ایک ڈیفینٹ کمپوزیشن ہوتی ہے. یعنی پانی جو ہے دو گیسز ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کیمیائی ملاپ سے بنتی ہیں، کیمیکل کمبینیشن سے بنتی ہیں. اور یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ 1 گرام ہائیڈروجن 8 گرام آکسیجن کے ساتھ مل کے ہمیں 9 گرام واٹر دیتے ہیں. اور اسی طرح 2 گرام اگر ہم ہائیڈروجن لیں تو 16 گرام. تو یہ ڈیفینٹ کمپوزیشن ہے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ 3 گرام ہائیڈروجن کو آپ مجبور کریں کہ وہ 16 گرام آکسیجن کے ساتھ ملے اور آپ کو 19 گرامز آف واٹر دے، بلکہ یہ ایک ڈیفینٹ کمپوزیشن میں دونوں چیزیں ملتی ہیں. ڈیفینٹ پراپرٹیز سے کیا مراد ہے؟ تو ریگارڈ لیس آف دی سورس آف واٹر، آپ کہیں سے بھی پیور واٹر لیتے ہیں تو اس کا 1 ایٹماسفیرک پریشر کے اوپر یعنی سی لیول کے اوپر اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہمیشہ ہوگا 100 ڈگری سینٹی گریڈ، میلٹنگ پوائنٹ اس کا ہوگا 0 ڈگری سینٹی گریڈ. اور اس طرح بالکل پیور واٹر جو ہے وہ نان کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے، یعنی اس میں سے الیکٹریسٹی پاس نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہم نے بات کی ہے سبسٹانس کے بارے میں. اس طرح کوئی بھی چیز جو بالکل پیورسٹ فارم میں ہو، ایک ہی چیز ہو، تو آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ سبسٹانس جو ہے وہ فردر پھر 2 قسم کا ہے. ایک کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں. اس کے اوپر ہم کمپاؤنڈ اور ایلیمنٹ میں جا کے الگ ڈسکشن کریں گے. اس کے مقابلے میں دوسری جو اپوزٹ اس کی چیز ہے تو اس کو ہم مکسچر کہتے ہیں. یعنی براڈلی سپیکنگ ہم میٹر کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک سبسٹانس اور ایک مکسچر. تو سبسٹانس کی آج ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی ہے، اور اس کے نیکسٹ ہم اگلی ویڈیو میں ہم ایلیمنٹ اور مکسچر کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے. اس کے بعد دوسری جو ہماری بیسک ڈیفینیشن میں سے ڈیفینیشن ہے وہ ہے ایلیمنٹ. The pure substance that cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical or physical means or methods, this is known as element. سو ہر وہ چیز جس کو ہم عام لیبارٹری میں استعمال ہونے والے آرڈینری کیمیکل یا فزیکل مینز طریقے سے ہم ان کو مزید فردر سبسٹانسز میں، ایک سبسٹانس ہم لیتے ہیں اور اس کو فردر سبسٹانس میں ہم اگر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے تو اس سبسٹانس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایلیمنٹ کہیں گے. کہ ابھی ہم نے ڈسکشن کی کہ واٹر ایک سبسٹانس ہے، لیکن دیکھیں ہم اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی کمپوزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ فردر 2 سبسٹانسز یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن کی کمبینیشن سے بنا ہے. یعنی واٹر کو آپ 2 مزید فردر سمپلر سبسٹانسز میں توڑ سکتے ہیں، تو یہ ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن ہائیڈروجن کی ہم بات کریں تو ہائیڈروجن ایک ایسا سبسٹانس ہے جس کو ہم توڑ کر، بریک ڈاؤن کر کے
اس سے کوئی نئی سبسٹانس نہیں بنا سکتے. اسی طرح آکسیجن ایک سبسٹانس ہے جس کو توڑ کر یعنی جس کی بریک ڈاؤن کر کے ہم اس سے کوئی نئی سبسٹانس نہیں بنا سکتے. کمبینیشن سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن آپس میں مل کے ہمیں پانی دیتے ہیں، واٹر ایک نیا سبسٹانس دیتے ہیں، لیکن توڑ سے بریک ڈاؤن سے ہم اس کے کوئی نئی سبسٹانس نہیں بنا سکتے. اس لیے ہائیڈروجن اور آکسیجن دیز آر دا بیسٹ ایگزامپلز آف ایلیمنٹس. Other examples of elements include carbon, فاسفورس، سلفر. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہم لے سکتے ہیں. مرکری جو کہ تھرمامیٹر میں استعمال ہوتی ہے، الیکٹرک بلبس میں ہم دیکھیں تو نیان گیس استعمال ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیز آر دی ایگزامپلز آف ایلیمنٹس. آگے ہم بات کرتے ہیں ایٹم کی. واٹ از ایٹم؟ It is the fundamental unit of an element and may be defined as the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction and is characterized by a unique atomic number. تو جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ واٹر دو گیسز ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کیمیکل کمبینیشن سے بنتا ہے. تو جب آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو آپس میں مکس کرتے ہیں اور ان کا کیمیکل ریئیکشن آپس میں کرتے ہیں تو دیکھیں ان کے پارٹیکلز ذرات آپس میں مل کے پانی کے ذرات بناتے ہیں، پانی کے پارٹیکلز بناتے ہیں جو کہ مائکروسکوپک سے بھی یعنی بہت باریک ہوتے ہیں، جن کو ہم مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ ہائیڈروجن کی طرف سے بھی کچھ پارٹیکلز ریئیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور آکسیجن کی طرف سے بھی. تو جو سب سے چھوٹا پارٹیکل آف ہائیڈروجن جو اس ریئیکشن میں اس کیمیکل چینج میں حصہ لیتا ہے وہ ہائیڈروجن کا ایٹم کہلاتا ہے. اور سب سے چھوٹا پارٹیکل جو آکسیجن کی طرف سے ریئیکشن میں حصہ لیتا ہے وہ آکسیجن کا ایٹم کہلاتا ہے. دوسری بات جو ہم نے ڈیفینیشن میں ابھی پڑھی کہ اٹ از دی اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ دیٹ کین ٹیک پارٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن اینڈ اٹ از کیریکٹرائزڈ بائی اے یونیک ایٹامک نمبر. سو ہائیڈروجن کا ایٹامک نمبر ہے 1، آکسیجن کا ایٹامک نمبر ہے 8، کلورین کا ایٹامک نمبر 17، ہیلیم کا ایٹامک نمبر ہے 2 اور کاربن کا ایٹامک نمبر ہے 6. اس کے لیے یہ لفظ یونیک کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر ایک ایلیمنٹ کا اپنا، مثال کے طور پر اگر ہائیڈروجن کا ایٹامک نمبر 1 ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایٹم ایسا ہو جس کا ایٹامک نمبر 2 ہو اور وہ ہائیڈروجن ہو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ایک ایٹامک نمبر دو ایلیمنٹس کو دے سکے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں یونیک ایٹامک نمبر، کہ ہر ایک ایلیمنٹ کے. تو یہاں پر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم یہ ایٹامک نمبر کس بیس پہ دیتے ہیں اور ایٹامک نمبر ہے کیا چیز. تو اس پر آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے کہ ایٹامک نمبر ہے کیا چیز اور یہ کس بنیاد پر ایٹامک نمبر دیا جاتا ہے. فی الحال اسٹیپ وائز ہم ان چیزوں کو اگر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے سبسٹانس کی ڈیفینیشن سیکھ لی، اس کے بعد پھر ہم نے ایلیمنٹ کے اوپر بات کی کہ ایلیمنٹ بھی ایک سبسٹانس ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا سبسٹانس ہوتا ہے جس کو توڑ کر مزید سمپلر سبسٹانسز میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ایٹم اس کا فنڈامنٹل پارٹیکل ہوتا ہے اور ہر ایک ایٹم کا یعنی ہر ایک ایلیمنٹ کے ایٹمز کا اپنا ایک یونیک ایٹامک نمبر ہوتا ہے، جو نمبر ہم دوسرے کسی ایلیمنٹ کو نہیں دے سکتے. تو آگے چل کر ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کس بیس پر کس بنیاد پر دیا جاتا ہے. فی الحال یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ ہر ایک ایلیمنٹ کا اپنا ایک ایٹامک نمبر ہوتا ہے جو دوسرے کسی ایلیمنٹ کا نہیں ہو سکتا ہے. نیکسٹ جو بیسک ڈیفینیشن میں آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کیمیکل سمبلز، کہ کیمیکل سمبلز کیا چیزیں ہیں. تو ہم اس کو ڈیفائن ایسے کر سکتے ہیں کہ دیز آر دا ایبریویشنز آف دا نیمز آف ایلیمنٹس بائی وچ دیز ایلیمنٹس آر ریپرزینٹڈ. کہ بعض اوقات ہم ایلیمنٹ کا پورا نام نہیں لکھتے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے خاص طور پر کیمیکل ریئیکشنز لکھنے میں ہم پورے ایلیمنٹ کا نام نہیں لکھتے بلکہ اس کی جگہ اس کی علامت یعنی سمبل کہتے بھی علامت کو ہیں، یعنی وہ علامت جس سے ہم کسی ایلیمنٹ کو پہچانتے ہیں. تو اسی کے نام کی ایبریویشنز تخفیف کی گئی ہوتی ہے، اس کے نام سے ایک لیٹر یا دو لیٹر یا 3 لیٹرز لیے گئے ہوتے ہیں اور وہ اس کے پورے نام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی پورے ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. That is, we write the symbols of elements instead of writing their full names
For example, the symbol for hydrogen is H, for oxygen is O, and for chlorine is Cl. These are the symbols of these elements. اور ہم کیمیکل ریئیکشنز کے دوران یہ ان ایلیمنٹس کے پورے نام نہیں لکھتے بلکہ ان کے سمبلز لکھتے ہیں. It is noteworthy that symbols for some of the elements are derived from their Latin names, not their English names. Na for sodium, its Latin name is natrium. uh, Sn is the symbol for tin, its Latin name is stannum, and so on. تو اس طرح بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جن کے لیٹن نیم سے ان کے سمبلز لیے گئے ہیں، ان کے انگلش نیم سے وہ سمبلز نہیں لیے گئے. تو آج ہم نے اس ویڈیو میں کچھ بیسک ڈیفینیشنز کے اوپر بات کی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں وہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوں گی اور آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. بیسک ڈیفینیشنز کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ فی الحال جاری ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کچھ اور بیسک ڈیفینیشنز کے اوپر بات کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.